بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور السلام علیکم۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ہومرک ایپکس کے بارے میں، دا ایلیاڈ اینڈ دا آڈیسی ایز این ایپک پوئم۔ آج ہمارا لیسن ہے لٹریچر 9 جس میں ہم ہومرک ایپکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایپک کیا ہے؟ سب سے پہلے پوئٹری کو انگلش لٹریچر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں پوئٹری کے مختلف یعنی پوئٹری 1، 2، 3، 4 اور بہت زیادہ پیپر ہوتے ہیں، چاہے اینول سسٹم ہو یا ریگولر۔ تو پوئٹری کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ پوئٹری یعنی لٹریچر کا ایک اہم جانر ہے اور ایپک پوئٹری کی ایک اولڈ قسم ہے، اینشینٹ قسم ہے۔ سب سے پہلے ایپک 25 اور 2700 BC یعنی 2500 قبل مسیح بیبلون کے رولر گلگمش کے بارے میں لکھی گئی، یعنی یہ اتنی پرانی ہے ایپکس۔ اس کے بعد ہومر جو کہ اینشینٹ گریس تھا، اس نے دا ایلیاڈ اینڈ دا آڈیسی 2 ایپک پوئم تخلیق کی ہے اور جس کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے۔ اس نے جو کریکٹرسٹک جو رولز بنائے، جس طرح انہوں نے تخلیق کی ہے، وہ تخلیق آج بھی فالو ہو رہی ہے۔ ایپکس ہوتی کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ پوئٹری کی ایک قسم ہے، وہ آگے پھر جب ہم پوئٹری پڑھیں گے اور جنر آف لٹریچر پڑھیں گے اس میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے، لیکن آج ہم دا ایلیاڈ اینڈ دا آڈیسی کو ایز این ایپک پوئم ڈسکس کریں۔ تو اس کے لحاظ سے کوئی بھی کہانی، یہ ایک کہانی ہوتی ہے جس میں گریٹ ہارر، ایسا ہارر جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے، جو کہ آپ کو حیرت زدہ کر دے، گریٹ ٹریجڈی، گریٹ ٹرمف یا اس سے ریلیٹڈ کوئی کہانی ہوتی ہے جس میں گاڈ گوڈیسز اور ہیروئزم یعنی اس طرح کے واقعات ہو، تو ان کو جب پوئم کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں تخلیق کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ایپک۔ اب ہومر ایک بارڈ پوئٹ تھا، یعنی اندھا بلائنڈ پوئٹ تھا، تو اس وقت یہ دا ایلیاڈ اینڈ دا آڈیسی یہ گاتا تھا، یعنی اورلی اس نے اس کو تخلیق کیا اور بعد میں 6th سینچری میں ان کو گریک لینگویج میں گریک لینگویج میں کمپوز کیا گیا اور 16th سینچری اور 15th سینچری میں پھر اس کی ٹرانسلیشن کی گئی 24 بکس میں۔ اس طرح ان کو فالو کرتے ہوئے پھر جان ملٹن پیراڈائز لاس جس کو ہم دیکھتے ہیں، دانتیس کی ڈیوائن کامیڈی، اور اس طرح اور بہت سے پوئٹس نے اپنے ایپک پوئم تخلیق کی۔ اب ایلیاڈ اور آڈیسی، ایلیاڈ جو ہے وہ ٹروجن وار سے ریلیٹڈ ایک ایپک پوئم ہے جس میں ٹروجن وار جو کہ ایکینز آرمی یعنی گریک اور ٹرائی کے درمیان لڑی گئی تھی، ان کے واقعات کو اورلی انہوں نے تخلیق کیا۔ ایلین یا ایلیم یہ ٹرائی کا اینشنٹ نیم تھا اور اسی وجہ سے ان کو ایلیاڈ کا نام دیا گیا۔ ٹروجن وار گریک اور ٹرائی جو کہ موجودہ ترکی میں واقع ہے، ان کے درمیان لڑی گئی، اور لڑی کیوں گئی؟ پیرس جو ٹرائی کا پرنس تھا، وہ کنگ مینالا اسپارٹا کے بادشاہ کی بیوی کو بھگا کے لے آیا اور پھر یہ سارے گریک اکٹھے ہو کے ٹرائی پہ حملہ آور ہو گئے اور ٹرائی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے۔ ٹروجن وار سے ریلیٹڈ ہم تفصیلاً ویڈیو لٹریچر 4 میں کر چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری کہانی کی سمجھ آئے، اس کے بعد آپ آڈیسی اور ایلیاڈ پہ آئیں۔ اس طرح آڈیسی جو ہے وہ بھی ایک ایپک پوئم ہے اور یہ ایک ہیرو کی جرنی سے ریلیٹڈ ہے۔ کون تھا؟ دا آڈیسیس۔ آڈیسیس یہ تھاکیا کا رولر تھا اور یہ اس جنگ میں گریک کے سائڈ پہ شامل تھا۔
कनिंग के लिहाज से बहुत मशहूर था, नहायत ही बहादुर और हर किस्म के आलात से निकलने के इनके पास गुर थे, और इसी वजह से इनको इन पर एपिक पोएम लिखी गई। अब एक एपिक पोएम क्या है? एपिक पोएम, an epic has been generally described as a long narrative poem on a grand scale about the deeds of warrior and heroes, kings and gods. It is majestic and elevated both in theme and style. ये आपको समझ आई होगी कि एपिक पोएम होता क्या है। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम on a grand scale, deeds of warriors and heroes, kings and gods, majestic and elevated both in theme and style. यानी एपिक पोएम में ये सारी खसूसियात होगी तब एपिक पोएम कहलाएगी। एपिक की लफ्जी मानी ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, एपोस से निकला है, जिसके मानी स्टोरी, वर्ड और पोएम है। इलियड एज एन एपिक पोएम। फर्स्ट लाइन आप देखें, रेज, गॉडेस सीइंग द रेज ऑफ पीलियस सन्स एक्किलीज। गॉडेस सीइंग, ये क्या है? इसको कहते हैं इन्वोकेशन। द रेज ऑफ पीलियस, ये इस नज़म की थीम है। और किसकी रेज? सन ऑफ पीलियस एक्किलीज। यानी फर्स्ट लाइन में होमर ने थीम और इन्वोकेशन, एपिक के दो खसूसियात जो कि हर एपिक में होती है, उनको बयान कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इन्वोकेशन मांगी है म्यूज से, और उसके बाद उसने थीम बयान की है कि इस एपिक में मैं एक्किलीज के रेज के बारे में लिख रहा हूँ। फिर सेकंड लास्ट, बिगिन म्यूज व्हेन द टू first broke and clashed, Agamemnon, lord of man, and brilliant Achilles. यानी लड़ाई किसके दरमियान है? एगामेमनन के दरमियान और एक्किलीज के दरमियान। एगामेमनन एकियंस आर्मी का लीडर था और एक्किलीज जो था वो हीरो था। इस तरह आरडीसी के बारे में, सिंग टू मी ऑफ द मैन म्यूज, द मैन ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ड्यून टाइम एंड अगेन ऑफ कोर्स। इन्वोकेशन मांगता है और थीम बयान करता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। होमर कहता है कि मैं इस आदमी के बारे में लिख रहा हूँ, और नीचे फिर उस आदमी की तफसील बयान की है कि वो कौन था। इधर भी यानी फर्स्ट लाइन में इन्वोकेशन और थीम उसने बयान किए। मकसद है एपिक की क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक, वो बताने का मकसद है कि एपिक में होता क्या है। अब मेन करेक्टरिस्टिक किसी भी एपिक पोएम्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। इट इज़ यूजुअली बिगिन विद इन्वोकेशन टू म्यूज, जैसे मैं बयान कर चुका हूँ कि म्यूज से इन्वोकेशन की जाती है। म्यूज क्या होती है वो अगले सफ़े पे हम देखते हैं। उसके बाद इट ओपन इन मीडियाज रेस, मिडल ऑफ थिंग, यानी कोई भी कहानी शुरू से नहीं बताई जाती बल्कि दरमियान में कहीं से शुरू की जाती है और फिर उसका बैकग्राउंड वो बताया जाता है। मैनी नेशन, अंडर वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, इस तरह यानी वास्ट एपिक होती है, बहुत लंबी होती है, जिसमें अंडर वर्ल्ड तक जाते हैं, पूरे नेशन और यूनिवर्स, यानी कि एक जगह से मखसूस नहीं होती बल्कि उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो प्लॉट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है। It starts with a statement of the theme. The theme of each epic is sublime, elegant and having universal significance. यानी थीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट होता है, सबलाइम होता है। सबलाइम के बारे में भी इंशाल्लाह हम वीडियो करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ एपिथेट्स, एपिथेट्स का इस्तेमाल होता है। लॉन्ग लिस्ट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर होते हैं, बेशुमार स्पीचेस होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस।
گاڈ اینڈ گاڈیسز اور ان کا انٹرونشن ہوتا ہے اور ہیرو ہوتا ہے جو کہ ہارٹ آف دا ایپک ہوتا ہے. سب سے پہلے انووکیشن. Homer begin its epic poems powerfully by stating the epic's theme and invoking one of the muse. فرسٹ لائن میں جیسے وہ میوس کو مدد مانگتا ہے، انسپائر کرتا ہے میوس کو کہ وہ جس طرح مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے، تو اس طرح یہ لوگ بھی، یعنی میوس تھی گاڈیسز اینڈ ڈاٹر آف دا زوس، تو وہ ان سے مدد مانگتی تھی کہ میں ایپک پوئم شروع کر رہا ہوں تو میری مدد کی جائے ان کو تخلیق کرنے میں. گاڈیسز، یہ 9 گاڈیسز تھی جو کہ میوز یا نیمفس کے نام سے مشہور تھی. یہ اس کے نمایاں نام تھے: کالیوپی دا میوز آف ایپک پوئٹری، کلیو دا میوز آف ہسٹری، ایریٹو دا میوز آف لیرک پوئٹری، یوٹرپی دا میوز آف میوزک، میلپومینی دا میوز آف ٹریجڈی، پولہیمنیا دا میوز آف سیکریٹ پوئٹری، ٹرپسکری دا میوز آف ڈانس اینڈ کورس، تھیلیا دا میوز آف کامیڈی اینڈ آئیڈیلک پوئٹری، اینڈ یورینیا دا میوز آف اسٹرانومی. یہ 9 میوزز ہے جو کہ مشہور ہے، جس سے انسپریشن مانگی جاتی ہے ایپک پوئم کو تخلیق کرنے میں، اور اس کا لٹریچر میں بہت نمایاں کردار ہوتا ہے. یہ آپ کو لٹریچر کے مختلف بکس میں اس سے ریفرنسز ملیں گے. اس کے بعد میڈیاز ریس. ایپک پوئم درمیان میں شروع کی جاتی ہے، یعنی اس طرح نہیں کہ کہانی شروع سے بتائی جائے کہ ایکیلیس کون تھا، کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑا ہو گیا. نہیں، وہ درمیان میں اس کو ایز اے ہیرو بیان کی جاتی ہے، اور پھر فلیش بیک یا ریکولیکشن کے ذریعے یا گاڈ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوا، کس کے ہاں پیدا ہوا، کیسے بڑا ہو گیا، لیکن وہ درمیان میں ایز اے ہیرو ان کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں آڈیسی میں کہ آڈیسی کی کہانی شروع ہوتی ہے تو وہ ایتھاکا پہنچنے والا ہوتا ہے، یعنی شروع سے نہیں بتایا جاتا کہ وہ کس طرح پینلوپی اور اس کا بیٹا تھا چھوٹا، اور وہ کیسے رہ رہے تھے اور کیسے وہ اسپارٹا گیا. نہیں، ان کو ہم آخر پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایتھاکا پہنچنے والا ہوتا ہے اور فیشین آئی لینڈ پہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ فیشین کنگ السینوس کو اپنی کہانی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ٹرائی میں اس نے حصہ لیا اور کس طرح انہوں نے ٹرائی کو شکست دیا، اور واپسی کا سفر پھر بتانا وہ شروع کر دیتا ہے، یعنی آخر پہ بتاتا ہے. اور پھر وہ اس کے فلیش بیک کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے پینلوپی، اور اس کا بیٹا ہوتا ہے جو کہ 20 سال کا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ 20 سال اپنے گھر سے غائب رہا، 10 سال تک انہوں نے جنگ لڑی، اور 10 سال اس کی واپسی کا سفر ہے. اور واپسی کا سفر چونکہ نہایت ہی کٹھن ہوتا ہے، تو اس کٹھن سفر کو ہومر نے ایپک کی شکل میں تخلیق کیا ہے. لینتھ اینڈ اسٹرکچر، یہ نمایاں ایپک کا نمایاں کریکٹرسٹک، یعنی ایک اہم خاصیت ہے کہ یہ لینتھ ہی ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آڈیسی 15,000 لائن پر مشتمل ہے، اس طرح ایلیڈ جو ہیں وہ 12,000 لائن پر مشتمل ہے. اور یہ فرسٹ آف آل اورلی کمپوز کیے گئے تھے، کیونکہ یہ بلائنڈ پوئٹ تھا اور یہ اس وقت لکھا نہیں گیا. یہ بعد میں 6th سینچری میں ان کو گریک لینگویج میں کمپوز کیا گیا. تیم، سب سے پہلی لائن میں تیم بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا دا ریج آف پیلیس سنز ایکلی اینڈ اٹس کانسیکوینسز. یہ اس کی تیم تھی کہ اس کی لڑائی پیلیس کے سان یعنی ایکیلس کی لڑائی، اور کس سے تھی؟ ایگامیمنن کے ساتھ. The poem also contains profound insight about war, peace, honor, duty, compassion, and life and death. یہ ان کی تیم ہوتے ہیں نمایاں. اس کے بعد یہ تیم ایک تو بیان کیے جاتے ہیں، پھر جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ جب یہ کوئی ایکشن کرتے ہیں، ایونٹ اور پلاٹ سے ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، ان تیومز کو ریویل کیا جاتا ہے مختلف قسم.
ہومرک ایپیتھیٹ یہ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو کو کہتے ہیں، اور جب کسی ہیرو کو آپ اس کی ہیروئزم بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت خوبصورت الفاظ لے کے آنے پڑتے ہیں. اور ہیرو جس طرح کہتے ہیں کہ بریلینٹ ایکیلیس، ہیکٹر بریکر آف ہارسز اور بلیزنگ آئیڈ ایتھینا. تو یہ خوبصورت اور کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز آپ کسی بھی کریکٹر کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح ڈیسیس کے لیے سن آف لائرٹیز، ریڈر آف سٹیز اور ماسٹر میرینر، کیونکہ اس نے 10 سال کا سفر وائج جو ہے وہ سمندری سفر ہے، تو اس طرح اس کے لیے مختلف قسم کے یہ ایپیتھیٹ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد لینتھی اینڈ فارمل سپیچز، یہ کسی بھی ایپک پوئم کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں مختلف کریکٹرز کی مختلف مواقع پہ لمبی سپیچز ہوتی ہے، وہ بیان کی جاتی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کہانی کا چونکہ درمیان میں شروع ہوتی ہے تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کریکٹر کے بارے میں، یا گاڈیسز کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کے کارناموں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. ایپک ہیرو از دا ہارٹ آف دا ایپک پوئم. یہ یاد رکھو کہ یہ کسی بھی ایپک پوئم تخلیق ہی تب کی جاتی ہے جب آپ ہیرو کو ایک سپر نیچرل بنا دیتے ہیں، ان کو ہیومن ریس سے نکال کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتے ہیں، اور پھر ان کو یعنی ہوتا ہیومن ہی ہے لیکن ان کو اتنی وہ کوالٹیز ایبیلٹیز دے دیتے ہیں کہ ان کو دیکھنا اور سننا اشتیاق بن جاتا ہے بندے کا کہ ان کو دیکھے، اور پھر ان کو گاڈیسز کے ساتھ یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹ کے ساتھ ان کو لڑاتے ہیں، اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتا. کہتے ہیں نا، مری ہوئی مچھلی کو پانی کا بہاؤ چلاتی ہے، جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. اور یہ ایک ایپک ہیرو کی خاصیت ہونی چاہیے. A hero is somebody who voluntarily walks into the unknown. یہ اس میں خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی مشکل میں کود پڑے اور اس مشکل سے نکلنے کا حل، سلوشن وہ بتائیں. ایلیٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بے مثل فائٹر ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اور اسی کی وجہ سے جنگ کا کایا پلٹتا ہے. جب تک ایکیلیز ناراض ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائی حاوی ہوتے ہیں، اور جو ہی ایکیلیز واپس آتا ہے ہیکٹر کو قتل کرتا ہے اور ایک دفعہ وہ جنگ کا کھایا پلٹ دیتا ہے. اس طرح ہم آڈیسی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سپر ہیومن کوالٹیز ہیں. جس طرح ہم اس کو جنگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کننگ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جاتا ہے. کس طرح وہ ٹروجن ہارس جو ہیں وہ اس کو یعنی تخلیق کرتا ہے اور جنگ کو ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیتا ہے. نیکسٹ کوالٹی ہے ایپک سیمیلے. ایپک سیمیلے کمپیریزن، یعنی کسی چیز کی مشابہت کو کسی چیز کے ساتھ بیان کرنا، کسی ناؤن واقعہ کو کسی ایگزیجریٹ کرنا. جیسا کہ کوئی بندہ مر رہا ہو، یعنی اس کو قتل کیا گیا ہو اور اس کی بیوی اس کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہو، اور وہ اچانک اپنے بیک پہ سپیر کو محسوس کرے اور پھر ان کو اٹھایا جائے اور غلام بنایا جائے. وہ اس کے آنسو جو پہلے تھے اپنے خاوند کے لیے، اس کے لیے جو رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن یہ غم اس سے بڑھ گیا، ڈبل ہو گیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیسیس کے رونے کے اس کے آنسو کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی ان کی غم کو، ان کے آنسو کو. ویسے تو وہ آنسو بتا دے لیکن یہ ایک ایگزیجریشن کا طریقہ کار ہوتا ہے ایپک سیمیلے میں. کسی ناؤن کو کسی ان نون کے ساتھ مشابہہ کر کے ان کی یعنی ان کی جو کوالٹی ہے ان کی گہرائی کو بڑھا دیتا ہے.
تو اس کو کہتے ہیں ایپک سیملے. اور یہ ہم ایپک پوئمز میں دیکھتے ہیں کہ سیملیز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد رول آف گاڈ اینڈ گاڈیسز بہت زیادہ انٹروین کرتے ہیں، اور ایپک پوئم میں گاڈ اینڈ گاڈیسز کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور ان کا ایک نمایاں حصہ ہوتا ہے. ایلیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈ اینڈ گاڈیسز ایک دونوں سائڈ سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور جنگ میں جگہ جگہ پر انٹروین کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکیلیس اور ایگامیمنن کے درمیان وار پرائس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ ایکیلیس اور ایگامیمنن دو دوشیزاؤں کرائسیس اور برائسیس کو لے آتا ہے اور ان کو اپنا وار پرائز بنا دیتا ہے اور بعد میں اس پہ لڑائی ہوتی ہے، تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے گاڈیسز انٹروین کرتے ہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیسیس جدھر جاتا ہے تو اس کے لیے ایتھینا ان کی ہیلپ کے لیے ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اس طرح پوسائڈن ہر جگہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے. تو یہ کچھ نمایاں خصوصیات تھی ایپک پوئم کے. امید ہے آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی، اور یہ کسی بھی ایپک پوئم کو تخلیق کرنے کے لیے یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، میرے لیسن کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہے تو ان کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.